کو نسبت عید الاضحیٰ کے نام سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی، اس کی عطا سے، اس کی کرم نوازی سے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، دعائیں خالق لم یزل کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کرنا اپنی پاک قدرت بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر آخری آیت میں نماز کا حکم بھی ایک ساتھ دیا ہے اور قربانی کا حکم بھی دیا ہے۔ پھر جب یہ عمل کر لو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے رب العالمین، میں نے جو نماز پڑھی ہے، یہ نماز اور جو میں نے قربانی کی ہے، اور یہ قربانی میرا جینا، میرا مرنا سارا کا سارا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک سخت حکم دیا ہے، سخت وعید کروائی ہے کہ جو بندہ استطاعت بھی رکھتا ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی قربانی نہیں کرتا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن جو اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل ہے، جو پسند ہے، وہ قربانی کرنا ہے، جانور ذبح کرنے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے جو ہے بالوں کے ساتھ بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس نے اس جانور کی قربانی کی ہوگی اس کے بارے میں اللہ کی پاک بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس وقت آپ جانور ذبح کریں گے، جانور کا جو خون زمین پر گرے گا وہ بعد میں گرے گا، اور اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں وہ جانور پہلے قبول ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون پر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اون پر بھی ہر نیکی ہے۔ دیکھیں یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کوشش کریں اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، سب سے بڑا اجر یہ ہے۔ تو پھر یہ واقعہ یوں پیش آیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجا کرتے رہے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 90 سال عمر ہو گئی ہے، دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، بار بار دروازہ کھٹکا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، اے اللہ رب هب لی من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما۔ اس کے اندر دو باتیں جو میں نے سمجھی ہے
کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگے نا تو اچھا مانگے، اولاد مانگنی ہے تو نیک مانگے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ ربی ہب لی من الصالحین، جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اولاد مانگے نا تو پھر اولاد یوں مانگے، اے اللہ اولاد بھی دی ہے تو پھر نیک صالح عطا کر۔ اور دوسرا 90 سال عمر ہو گئی ہے، ہم اکثر نا امید ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے نا، پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں۔ حسین و جمیل اللہ نے بیٹا دیا ہے، چاند سا بیٹا دیا ہے، فرشتے آسمان پہ بیٹھے ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ دیکھ ابراہیم کو تو نے اولاد دی ہے، وہ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یقیناً ہم اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، اولاد سے اگر اولاد نیک صالح ہو، اچھی ہو، تربیت والی ہو، یقیناً باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، روح کا چین ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک صالح ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو پھر آپ پیار کریں اپنے بیٹے سے، کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، اللہ نے فرمایا پھر امتحان لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے بیٹا فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ آگے بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، مانگا تھا اللہ رب العالمین سے، نیک مانگا تھا، کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور جو آپ کو حکم ملا ہے کر دیجئے۔ آج کا بیٹا تھوڑا تھا جو باپ بات کرے اور سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، نہ باپ کے ادب کا پتہ نہ احترام کا پتہ۔ لیکن وہ اسماعیل تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے پڑھائے تھے اسماعیل کو باپ کے آداب کہ باپ کا ادب یوں ہوتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا حضور اگر حکم خدا کا ہے تو کر دیجئے۔ بس باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، چھری لی، رسی لی، اور صبح صبح نکلتے ہیں، شیطان آ گیا۔ اب ادھر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور درمیان کے اندر شیطان آیا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں نا، تو پھر بھاگتا ہوا نا ماں کے پاس آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس۔ شیطان نے کہا اگر ابراہیم نے یہ حکم پورا کر دیا نا تو پھر مجھے شیطان کون کہے گا، میں ان کا کھیل بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کام ہو رہا ہو نا، نیک کام ہو رہا ہو، کسی کی صلح ہو رہی ہو، گھر کے جھگڑے ہو، کوئی صلح کرا رہا ہو، دو بھائیوں کے اندر اتفاق کرا رہا ہو، ان کے درمیان کے اندر محبت پیدا کر رہا ہو، تو تیسرا آ کے کہہ دے جی نہیں میں اس کے اندر نہیں بیٹھتا، تو سمجھ لیں کہ وہ تیسرا کون ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان کون آیا تھا؟ حکم کس کا تھا؟ خدا کا حکم تھا۔ تو صلح کرنا بھی خدا کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اگر جھگڑا ختم کر رہے ہیں اور درمیان کے اندر تیسرا بندہ آ جاتا ہے تو پھر سمجھے جب خدا کا حکم پورا ہو تو تیسرا بندہ آنے والا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے درمیان آنے والا بھی شیطان تھا۔ تو پھر جب خدا کا حکم تھا تو وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہا تجھے پتا ہے میاں صاحب کہاں لے کے جا رہے اپنے بیٹے کو؟ کہا سیر تفریح کے لیے۔ کہا نہیں نہیں، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
बाप कभी अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? तो शैतान फिर दाव लगाने लगा कि खुदा का हुक्म है। तो हजरत हाजरा आज की मां नहीं है, वो हजरत इस्माइल की वालदा है। कहा ऐ शैतान मरदूद, अगर खुदा का हुक्म है ये तो एक इस्माइल है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हजारों इस्माइल देना तो रब के हुक्म पर एक एक करके कुर्बान करती चली जाओ। आज तो मां के कहने पे हम नमाज के लिए नहीं खड़े होते, आज हम मोबाइल नहीं छोड़ते। अब आज की औलाद थोड़ी थी, वो तो इस्माइल थे, वो भी मां हाजरा थी। तो फिर वहां से नामुराद होकर लौटा, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा तुझे पता है कि तुझे तेरा बाप कहां लेके जा रहा है? कहा जानता हूं, सैर व तफरीह के लिए। कहा नहीं, ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। कहा बाप अपने बेटे को कैसे ज़िबा कर सकता है? कहा रब का हुक्म है। अब बेटे का जज्बा भी देखे, कहा अगर रब का हुक्म है तो ये इस्माइल की एक जान है, अगर अल्लाह हजारों जाने भी दे इस्माइल की तो अल्लाह की राह पे कुर्बान करता चला। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहा इब्राहिम अल्लाह ने बड़ी मुद्दों के साथ तुझे बेटा दिया है, हसीन जमील चांद जैसा चेहरा, बड़ा चांद सा मुखड़ा, और बुढ़ापे के अंदर तेरा सहारा बनेगा, और तू जो है ज़िबा करने के लिए जा रहा है। कहा रब का हुक्म है। कहा अगर रब ने हुक्म देना ही था तो जिब्रील को भेज दे। कहते जिब्रील जा मेरे इब्राहिम को पैगाम दे के आ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ख्वाब दिखाया और तू ख्वाब के अंदर पूरा हो गया। कहा ए लाइन दफा हो जा, जो पैगंबर को ख्वाब आता है ना, वो ख्वाब भी रहमानी होता है, शैतानी नहीं होता। तो वादी मिना के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने लगे। शैतान जब आया तो कंकर उठाए, उस शैतान को 3 मरतबा मारा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा पसंद आई, बड़ी पसंद आई, बड़ी ही पसंद आई। फरमाया क़यामत तक के लिए हाजियों सुन लो, जो भी हज करने आएगा जब तक मेरे प्यारे इब्राहिम की सुन्नत को अदा नहीं करेगा तो मेरा हज अदा भी कबूल भी नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अदा को, शैतान को कंकर माना, इब्राहिम की सुन्नत बना दिया है। फिर आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ख्वाब सुनाया। बेटे ने कहा ऐ अब्बा हुजूर, अगर ये बात है तो फिर यूं कीजिए कि मेरे हाथ बांध दीजिए, मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, मुझे उल्टा लिटा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी हरकत की वजह से मेरे खून के छींटे आप पर पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि खुदा का हुक्म हो और थोड़ी सी भी लर्जिश हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे की बातें सुनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने सारा नक्शा कुरान के अंदर बड़ी तरतीब के साथ उतारा, बड़े कमाल के साथ उतारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा बलगा मअहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ज़िबा किया तो कहा बेटे ने भी ऐ अब्बा हुजूर सताजिदुनी कर दीजिए, उम्मीद है जो रब का हुक्म है तो मैं साबर वालों में से होऊंगा, सबर करने वालों में से हो जाऊंगा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उल्टा लिटाया, अल्लाह ने ये नक्शा भी उतारा, थोड़ा लुत्फ उठाएं, थोड़ा लज्जत महसूस करें, थोड़ा देखें तो सही कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे ने गुफ्तगू की। कहा अब्बा उल्टा लिटा दीजिए। अल्लाह ने सारी अदा को कुरान के अंदर उतारा। कहा फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, ऐ प्यारे इब्राहिम, ऐ प्यारे इस्माइल, वो रब सारा मंजर देख रहा है जब रब के हुक्म पर आप भी आपका बेटा भी सरे खम तस्लीम हो गए हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, एक मरतबा छुरी चलाई, अल्लाह हुक्म पढ़ते हैं, दूसरी मरतबा छुरी चलाई, तीसरी मरतबा छुरी चलने का नाम नहीं ले रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर सख्ती के साथ छुरी को पत्थर पर मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी से मुखातिब होते हैं, कहते हैं ऐ छुरी तुझे क्या हो गया है? ये नरम नाजुक सा गला, ये रेशम से नरम, इसको नहीं काटती, पत्थर को काट दिया है। कहा ऐ अल्लाह मुझे अब
بولنے کی طاقت ہے، میں تیرے پیارے خلیل سے کلام کرنا چاہتی ہوں. چھری بول کے کہنے لگی اے ابراہیم یہ تو بتاؤ جب آپ آگ میں گئے تھے آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ کہا رب کا حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری مخاطب کو کہنے لگی اے ابراہیم جس آگ نے آپ کو نہیں جلایا اس آگ کو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ حکم دیا ہے، وہی رب العالمین نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے. اے چھری یہ گلا تو دور کی بات میرے پیارے اسماعیل کا بال بھی نہ کٹنے پائے. میرے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے لیکن بال بھی نہیں کٹا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کے بدلے کے اندر وہ مینڈا جنت سے جبریل لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کو اٹھایا اور مینڈا رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے لطف بھی لینا ہے، میرے ساتھ ہی پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے کہہ رہے ہیں وللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو یہ وہ سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امتحان آیا تھا. آج یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، کبھی رب کے حکم بارگاہ سے نا یا اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان آ جائے نا تو گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. دیکھیں 90 سال کی عمر کے اندر اللہ نے بیٹا بھی دیا، پھر ساتھ حکم بھی آ گیا، آزمائش بھی آ گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر پورے اترے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے پیارے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے آپ کے لخت جگر کو فدیہ دے کر بچا لیا ہے. تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟